اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں بیٹے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جی بیٹے، آج کا لیکچر شروع کرنے سے پہلے گزشتہ لیکچر کو دیکھتے ہوئے چلیں گے۔ گزشتہ لیکچر ہم نے ہمارا جو ایک سبق شروع کیا ہوا تھا آداب معاشرت، جو کہ مکمل ہو چکا تھا۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے اس کی مشق مکمل کی تھی۔ اس کی مشق ہم نے 2 دن میں کی تھی۔ کچھ جز اس کے ایک دن ہم نے کیا، اور جو بقیہ جز اس کے رہ گئے تھے وہ ہم نے اپنے گزشتہ لیکچر میں کیے تھے، ٹھیک ہے۔ اور انہی میں سے میں نے آپ کو جو جملے والا جز کروایا تھا، یہ جز نمبر 4 یہ میں نے آپ کو کاپی پر کرنے کے لیے دیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے جز 8 آپ کو کتاب پر کروایا تھا، اور جز 9 جو ہے وہ میں نے آپ کو خود سے ناک کے استعمال سے الفاظ نئے بنانے ہیں، 4 الفاظ، وہ میں نے آپ کو کتاب پر ہی کرنے کا کام دیا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو سرگرمی نمبر 1 دی تھی کہ اس سبق آداب معاشرت میں جن آداب کا ذکر ہوا ہے، آپ ان میں سے کن آداب پر عمل کرتے ہوئے اپنے معاشرے کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، مختصر پیراگراف کی صورت میں تحریر کریں۔ تو آپ کو سرگرمی اور جملے کاپی پر لکھنے کے لیے دیے گئے تھے، اور باقی جو جز کروائے گئے تھے وہ یاد کرنے کے لیے دیے گئے تھے، ٹھیک ہے۔ آج ہم جو کریں گے، آج ہم اردو بھی کا کام کریں گے، لیکن اسی کے ساتھ اگر آپ دیکھیں یہ مشق کے آگے ہی انہوں نے اسی سبق کی مشق کے آخر میں انہوں نے ہمیں اردو بے کی ایک چیز دی ہوئی ہے، خط کیسے لکھا جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے ہی میں نے آج آپ کو اردو بے کا کرواؤں گی، ہم کریں گے تو وہ جو ہمارے سلیبس میں شامل خط ہے، یہاں پر انہوں نے ایک مثال کے طور پر ہمیں ایک خط دیا ہوا ہے ہمیں سمجھانے کے لیے کہ خط لکھا کیسے جاتا ہے۔ تو میں بھی یہ کتاب سے پہلے آپ کو اسی لیے دکھا رہی ہوں، ویسے تو آپ کو بہت دفعہ خط جو ہے وہ کروا چکی ہوں، خط کا خاکہ بتا چکی ہوں، خط کے جو تمام اصول ہیں، خط کس طرح لکھا جاتا ہے وہ تمام اصول بتا چکی ہوں، خط کے بارے میں سارا میں نے آپ کو تفصیلاً بتایا ہوا ہے۔ لیکن اس سبق کے آخر میں دیکھتے ہوئے چلیں تو پھر سے ایک دفعہ دہراتی ہوئی چلوں گی ان چیزوں کو، خط کیسے لکھا جائے۔ یہاں پر انہوں نے ایک ہمیں مثال دی ہوئی ہے خط کی، جو کہ کسی دوسرے ملک میں رہنے والے بچے نے اپنے ماموں جان کے نام لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم اس کو تو نہیں دیکھیں گے، لیکن ہم کریں گے اپنے سلیبس میں جو ہمارے شامل ہے، ستمبر والے سلیبس میں جو ہمارا خط آ رہا ہے ہم وہ کریں گے۔ وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں کون سا ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا خط کے بارے میں پھر سے بتاتی چلوں۔ خط کیا ہوتا ہے؟ خط کو ہم خط کے علاوہ اور کیا کہتے ہیں؟ مکتوب نگاری یعنی خط لکھنا، خطوط نویسی یا مکتوب نگاری، یہ دونوں ایک ہی چیز کا نام ہے۔ خط ہم اپنے پیغام کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کے لیے، کسی دوسرے تک اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے، اپنی خوشی یا غمی کی خبر پہنچانے کے لیے استعمال کرتے تھے، جس کا رواج اب جو ہے ختم ہو چکا ہے۔ پرانے دور میں یہی ذریعہ تھا دوسرے تک اپنے پیغام کو پہنچانے کا، کہ ہم خط کے ذریعے دوسرے تک اپنے غمی یا خوشی کی خبر کو پہنچاتے تھے۔ تو خط جو ہے اس کو خط کے علاوہ مکتوب نگاری کہا جاتا ہے۔ خط میں 2 چیزیں ہیں، ایک ہے کاتب اور ایک ہے مکتوب علیہ۔ کاتب کہتے ہیں جو خط لکھ رہا ہے، جس نے خط لکھا ہے، اور مکتوب علیہ وہ ہوتا ہے جس کو ہم نے خط لکھا ہے، جس کو ہم اپنا پیغام بھیج رہے ہیں، جس کو ہم اپنا خط بھیج رہے ہیں، وہ کیا کہلاتا ہے؟ مکتوب علیہ۔ اور جو خط لکھنے والا ہے وہ ہوتا ہے کاتب۔ یہ 2 چیزیں اس میں اہم ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ خط کی اقسام کتنی ہوتی ہیں؟ 2 اقسام ہوتی ہیں، ایک ہوتے ہیں غیر رسمی خطوط، ایک ہوتے ہیں رسمی خطوط۔ غیر رسمی خطوط جو ہوتے ہیں وہ اپنے رشتہ دار، عزیز و اقارب، اپنے دوست احباب، ان سب کو لکھے جاتے ہیں، جن کے ساتھ ہم لوگ تھوڑا جو ہے ہر طرح کی بات کر سکتے ہیں، جن سے ہم تفصیلاً بات کرتے ہیں، اپنے خط میں حال احوال پوچھتے ہیں، اپنا حال احوال بتاتے ہیں، پھر ہم اصل مدعا پر آتے ہیں۔ اسی طرح دوسری قسم خط کی ہے رسمی خطوط۔ رسمی خطوط وہ خط ہوتے ہیں جو ہم کسی کاروباری ادارے کو، کسی محکمے کو یا کسی بڑے افسر کو لکھ رہے ہیں، کسی بھی معاملے سے باخبر کرنے کے لیے۔ تو اس میں ہم زیادہ تفصیلاً نہیں لکھتے، اس میں ہم ان سے حال احوال نہیں پوچھتے، بلکہ ہم لوگ اس میں ڈائریکٹ اپنے جو اصل مدعا ہے وہی بات بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔
آگے خط کے اصول کیا ہے، خط کس طرح لکھا جاتا ہے، وہ یہاں پر بھی انہوں نے دیا ہوا ہے، اس چیز کو دیکھتے ہوئے چلتے ہیں۔ میں نے بھی یہی سب آپ کو پہلے کروایا ہوا ہے کہ جو خط جب ہم لکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے پہلی سطر پر ہاں جی، خط کے آغاز میں دائیں کونے میں ہم نے بالکل جب خط شروع کرنا ہے تو پہلی سطر پر بالکل دائیں طرف کیا لکھنا ہے۔ اچھا، سب سے پہلے تو اپنی اردو بے کی کاپیاں تیار کریں، میں ساتھ ساتھ یہ اصول بتاتی جاؤں گی اور ساتھ ساتھ یہاں دکھاتی جاؤں گی۔ سب سے پہلے آپ ایسا کریں، اپنی اردو بے کی کاپیوں پر حاشیہ لگائیں، حاشیہ لگا کر آج کی تاریخ لکھیں 13 ستمبر 2021، اور آپ گھر کا کام لکھیں گے، کیونکہ جماعت کے کام میں تو میں آپ کو سمجھا رہی ہوں اور یہ آپ کا گھر کے کام میں لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ گھر کا کام اور دن سوموار، عنوان خط نویسی، ذیلی عنوان والد کے نام پیسے منگوانے کے لیے۔ ہمارے ستمبر کے سلیبس میں شامل یہ والا خط ہے جس کا عنوان ہے والد کے نام پیسے منگوانے کے لیے۔ اگر آپ دیکھیں تو بیٹا یہ وہ خط ہے جو کہ آپ جماعت سوم یا جماعت چہارم سے کرتے آ رہے ہیں۔ جماعت چہارم سے ہم یہ خط کرتے آ رہے ہیں۔ آپ کا تب تھوڑا جو ہے وہ لیول چھوٹا تھا، آپ مختصر نفس مضمون لکھتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے جیسے آپ کی جماعت بڑھ رہی ہے ویسے ویسے آپ کا نفس مضمون جو ہے اس میں ورائٹی آئے گی، اس میں جو ہے نت نئے الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے ہم نفس مضمون کو تھوڑا سا بڑا کریں گے۔ تو والد کے نام پیسے منگوانے والا آپ بہت دیر سے کرتے آ رہے ہیں، پچھلے 3 4 5 سال سے کرتے آ رہے ہیں، تو آپ کے لیے یہ خود سے لکھنا بھی مشکل نہیں ہے، لیکن میں پھر بھی آپ کو لکھ کر بتا رہی ہوں تاکہ آپ بآسانی اس کو اپنی جماعت کی کاپی پر لکھ بھی لیں اور اس کو یاد بھی کر لیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہم شروع کریں گے۔ جب آپ عنوان اور ذیلی عنوان لکھ لیا ہے تو خط کے اصول میں سب سے پہلا یہ ہے کہ خط کے آغاز میں دائیں کونے میں خط کی روانگی کا مقام لکھا جاتا ہے۔ اچھا، سب سے پہلے ہم مقام روانگی لکھتے ہیں، یعنی جہاں سے وہ مقام جہاں سے ہمارا خط جا رہا ہے۔ تو جب ہم تعلیمی اداروں میں اپنا خط لکھتے ہیں تو اگر ہم گھر میں رہتے ہوئے وہ رواج جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ ختم ہو چکا ہے کہ ہم اپنے گھر میں بیٹھے کسی رشتہ دار کو خط لکھتے تھے، اب تو وہ رہا نہیں، تو اب یہ صرف ہمارے نصاب تک محدود رہ گیا ہے خط۔ تو ہم جب اپنے تعلیمی اداروں میں کمرہ امتحان میں بیٹھے خط لکھ رہے ہیں تو پھر ہم نے مقام روانگی میں کیا لکھنا ہے؟ امتحانی مرکز۔ امتحانی مرکز یا کمرہ امتحان کچھ بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہم لوگ یہاں پر لکھ رہے ہیں امتحانی مرکز۔ تو سب سے پہلی سطر پر دائیں طرف ہم نے بالکل حاشیہ کے ساتھ لکھنا ہے امتحانی مرکز، اور اس کے آخر میں کوئی بھی علامت کا استعمال نہیں کیا جائے گا، نہ کوئی ختمہ، نہ کوئی سکتہ، کسی قسم کی کوئی بھی علامت اس کے آخر میں استعمال نہیں ہوتی۔ اچھا، ہمارا دوسرا یہاں پر اصول ہے کہ اس کے بعد خط لکھنے کی تاریخ لکھی جائے گی، ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پر ہم بالکل امتحانی مرکز کے نیچے لکھتے ہیں جس دن ہم خط لکھ رہے ہیں وہ والی تاریخ۔ آپ کمرہ امتحان میں بھی بیٹھے یا جماعت میں بیٹھے بھی جس دن بھی خط لکھ رہے ہوں گے آپ وہی تاریخ یہاں پر لکھیں گے۔ جیسے آج 13 ستمبر ہے تو ہم 13 ستمبر 2021 عیسوی کا نشان ہم لازمی لگائیں گے اس کے آخر میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارا تیسرا اصول ہے، اس کے بعد خط کا تیسرا اصول یہ ہے، اگلی سطر کے درمیان میں القاب و آداب لکھے جائیں گے، یعنی جس کو ہم خط لکھنے جا رہے ہیں اس سے مخاطب ہو رہے ہیں تو ہم اس کا یہاں پر ذکر کریں گے، وہ القاب استعمال کریں گے جس کو ہم خط لکھ رہے ہیں۔ جیسے کسی دوست کو اگر لکھ رہے ہوتے تو ہم یہاں پر لکھتے میرے پیارے دوست، یا چچا، ماموں، تایا، جس کے نام بھی لکھیں گے وہ لکھیں گے یہاں پر۔ اب ہم کہہ رہے ہیں والد کے نام تو ہم یہاں پر لکھیں گے میرے پیارے والد صاحب، یا میرے پیارے ابا جان، یا پیارے ابو جان، یا والد صاحب، ٹھیک ہے، کچھ بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر جیسے میں نے لکھا پیارے ابا جان، یہ ہم تیسری سطر میں بالکل درمیان میں لکھیں گے پیارے ابا جان، اور اس کے آخر ہم ندائیہ کی علامت لازمی لگائیں گے کیونکہ ہم اپنے ابا جان سے مخاطب ہیں۔ تو جب کسی سے مخاطب ہو تو تب کون سی علامت کا استعمال کیا جاتا ہے؟ ندائیہ علامت کا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس سے اگلی سطر پر ہم لوگ اس کی اگلی سطح پر السلام علیکم لکھیں گے۔ السلام کیسے لکھنا ہے وہ بھی آپ کو بتاتی ہوں۔ یہاں پر اگلی سطح پر بالکل دائیں طرف حاشیہ کے ساتھ لکھیں گے السلام علیکم، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم کے بعد بھی یہ علامت لگے گی
الف کے بعد بولنے میں آواز سین کی آ رہی ہے السلام علیکم، لیکن یہ ہم عربی طریقے سے لکھتے ہیں۔ عربی میں جیسے سین سے پہلے لام آئے گئے، اسی طرح یہ ہم نے عربی سے یہ طریقہ لیا ہوا ہے کہ ہم بولتے تو اس کو السلام علیکم ہے، لیکن یہ ہم پر لازم ہے کہ جب ہم نے لکھنا ہے تب ہم نے سین سے پہلے لام کا اضافہ لازمی کرنا ہے۔ تو الف کے بعد پہلے لام پھر سین ہم لکھیں گے السلام علیکم۔ میم کے بعد اکثر بچے واؤ لگا جاتے ہیں جو کہ بالکل غلط ہے۔ السلام اس لیے اس کو پڑھا جاتا ہے یا لکھا جاتا ہے کیونکہ میم کے اوپر پیش ہوتی ہے۔ السلام علیکم۔ اس کے بعد ہم نفس مضمون شروع کریں گے۔ اس کے اگلا اصول ہے کہ اس کے بعد خط کا مضمون شروع ہوتا ہے۔ نفس مضمون جو کہ اصل ہے ہمارے خط کا، اس میں ہم کوئی بھی ادھر ادھر کی فضول اور بے ڈھنگی بات نہیں کریں گے۔ کوئی بھی فضول یا بے ڈھنگی یا بہت لمبی بات کے بجائے ہم کیا کریں گے، ہم اس میں مختصر اور اپنی اصل مدعا جو ہے وہ بیان کریں گے، اصل بات جو ہے اسی پر رہیں گے تاکہ پڑھنے والا جو ہے اس میں دلچسپی لے کر اس کو پڑھے۔ اچھا، اب یہاں پر نفس مضمون لکھتے ہوئے سب سے پہلے ضروری چیز کہ آپ جب اگر اپنے گھر والوں کو یا کسی عزیز و اقارب کو یا کسی دوست احباب کو لکھ رہے ہیں تو سب سے پہلے لازماً ہم ان سے حال احوال ان کا پوچھیں گے اور ان کو بتائیں گے، ٹھیک ہے۔ جو بھی صورتحال ہوگی ہم اس حساب سے حال خیریت پوچھیں گے بھی اور خیریت بتائیں گے بھی۔ یہ لکھتے ہوئے ہم اپنی اگلی بات پر آئیں گے۔ والد کے نام اگر خط لکھنا ہے تو خیریت پوچھنے بتانے کے بعد ہم پہلے بتائیں گے کہ وجہ کیا ہے پیسے منگوانے کی، پہلے ہم وجہ لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ وجہ لکھنے کے بعد ہم پھر ان سے عرض کریں گے، ان سے گزارش کریں گے کہ مجھے پیسے اتنے چاہیے اور وہ بھیج دیے جائیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر آخر میں ہم دعائیہ کلمات پر ختم کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب نفس مضمون میں یہاں پر آپ کو پڑھ کر سناتی ہوں جو آپ نے لکھنا ہے۔ آپ کا خط موصول ہوا، یہ پڑھ کر دلی سکون اور اطمینان ہوا کہ آپ اور باقی سب گھر والے خیریت سے ہیں۔ میں بھی یہاں بالکل خیریت سے ہوں۔ اگر آپ اپنے والد کو لکھ رہے ہیں تو یقیناً والد جو ہیں وہ گھر پر ہے اور آپ کہاں ہیں، آپ کسی ہاسٹل وغیرہ میں رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ جب والد کو لکھ رہے ہیں تو آپ انہیں بتا رہے ہیں کہ مجھے آپ کا خط ملا تو میں پڑھ کر مجھے بہت سکون ہوا کہ آپ سب خیریت سے ہیں۔ میں بھی یہاں بالکل خیریت سے ہوں۔ آپ یہ سن کر بہت خوش ہوں گے کہ میں نے 6ٹھی جماعت کا امتحان امتیازی حیثیت سے پاس کر لیا ہے۔ میں 90% نمبر حاصل کر کے اپنی جماعت میں اول آئی ہوں۔ یہ سب میرے اساتذہ کرام کی انتھک محنت اور آپ کی پرخلوص دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ پرخلوص یعنی پیار محبت خلوص سے بھرپور، پرخلوص دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ اب میں 7ویں جماعت میں ہو گئی ہوں اور مجھے نئی جماعت کے لیے کتابوں اور کاپیوں کی ضرورت ہے۔ کتابوں اور کاپیوں کے علاوہ مجھے اسکول کی یونیفارم بھی خریدنی ہے، اسکول کی فیس بھی ادا کرنی ہے، لہٰذا آپ مہربانی فرما کر مبلغ 5,000 روپے بذریعہ منی آرڈر جتنی جلدی ممکن ہو ارسال فرمائیں تاکہ میں جلد از جلد اسکول کی یونیفارم، کتابیں اور کاپیاں خرید سکوں، ٹھیک ہے۔ یہاں تک ہمارا نفس مضمون ختم ہوا تو اس کے بعد جب ہم نے دعائیہ کلمات پر ختم کرنا ہے، دعا سلام کرتے ہوئے ختم کرنا ہے، تو وہ والا جملہ ہم ہمیشہ اگلی سطر پر لکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ جتنی مرضی جگہ ہو ہم یہ والا جملہ جو دعائیہ ہے وہ اس کے ساتھ نہیں شروع کرتے بلکہ بالکل نئی سطر پر ہم شروع کرتے ہیں۔ تو جب گھر میں خط لکھ رہے ہیں تو وہاں پر والدہ یا بہن بھائی ہیں تو ہم کیا لکھیں گے، والدہ صاحبہ کی خدمت میں آداب یا سلام بھی لکھ سکتے ہیں۔ والدہ صاحبہ کی خدمت میں آداب اور چھوٹے بہن بھائیوں کو پیار، ختمہ لگائیں گے اس کے آخر میں، ٹھیک ہے۔ یہ ختم ہو گیا۔ اب اس کے بعد ہم لوگ خط کے آخر میں خط لکھنے والا اپنا نام لکھے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہم جب ختم کر رہے ہیں تو ہم والسلام لکھ کر ختم کریں گے۔ یہاں پر بھی بالکل ویسے ہی واو، الف اور سین سے پہلے لام کا اضافہ لازمی کرنا ہے، والسلام۔ پھر ہم لکھتے ہیں اپنا رشتہ، جو بھی ہمارا رشتہ ہے یہ لازمی لکھا جاتا ہے۔ تو جب والد کا نام لکھ رہی ہیں تو آپ کیا لکھیں گی، آپ کی بیٹی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ ایسے نام کی ہیڈنگ دے کے یہ رابطے کا نشان لگائیں گے اور آگے بے شک اپنا نام لکھ دیں یا آپ کی مرضی الف بے جیم لکھ دیں، ٹھیک ہے۔ الف بے جیم جب لکھیں گے تو الف
بے جیم کے درمیان یہ آپ ختمہ کی طرح چھوٹا سا یہ نشان لگائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ نام لکھنا چاہیں تو یہاں پر اپنا نام لکھ دیں، بس اس طرح آپ خط لکھیں گے۔ یہی خط جو آج میں نے بتایا اس کو آپ اپنی اردو بے کی کاپی پر لکھیں گے اور اسی خط کو آپ یاد بھی کریں گے۔